انگریز کی نگرانی میں جب علی گڑھ میں مدرسہ کھولا گیا، اسکول کھولا گیا، تو انگریز حکمران نے اس کے نصاب میں، اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا مدرسہ انگریز سرکار کی نگرانی میں وجود میں آیا کہ جس کے نصاب سے قرآن کے علوم نکال دیے گئے، جس کے نصاب سے حدیث کا عنوان نکال دیا گیا، جس کے نصاب سے فقہ خارج کر، اور جس کے نصاب سے فارسی زبان نکال دی۔ فارسی برصغیر کی سرکاری زبان تھی، تاکہ آنے والی نسلیں اتنا تو سمجھ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی علم۔ تو یہ برصغیر کے علماء تھے جنہوں نے ان علوم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور دیوبند قصبے میں مدرسہ کھولا جن میں ان علوم کی حفاظت ذمہ داری۔ مدرسے کے قیام کا سبب تم بنے ہو، قرآن و حدیث کی حفاظت کا مسئلہ تم نے اٹھایا، سو مدرسے کے بارے میں یہ سوچ جو انگریز کی تھی اس کا تسلسل آج بھی۔ انگریز کے زمانے کی بیوروکریسی، انگریز کے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا دینی مدرسے کے بارے میں سوچ میں تسلسل برقرار ہے۔ جب پاکستان بنا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، انہوں نے تو ہجرت کی تھی پاکستان آنے کی، دیوبند کو چھوڑا تھا۔ یہ تو دیوبند کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر پاکستان آنے کے لیے ہجرت کی اور یہیں کے رہے۔ جب انہوں نے آپ سے کہا کہ آئیں، اب نہ انگریز ہے اور نہ ہندو، اور ہم ایک نصاب بنائیں، مشترکہ نصاب، پوری قوم ایک ہی نصاب پڑھے، تو تجویز دینی مدرسے کے عالم دین کی تھی اور انکار پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا اس وقت۔ تو قیام پاکستان سے لے کر آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری بیوروکریسی کی سوچ دینی مدرسے کے بارے میں برابر ایک۔ اس بات کو مد نظر رکھ، ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور ایک نصاب کی بات کی، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دینی علوم کا تحفظ کریں۔ ہمیں خطرہ کس سے ہے؟ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں، ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں، ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے۔ مجھے اپنی بیوروکریسی سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے، اس کا خنجر ہے میری گردن پر، جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بننا تھا مجھے بچانے کے لیے، ڈھال بن کر مجھے بچانا تھا، جن کی حفاظت، ان کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی، آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنا احتساب کرو، میرے بارے میں مت سوچا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں خطرہ اپنوں سے ہے، اپنے حکمرانوں سے ہے، اپنی بیوروکریسی سے ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اپنے جاگیردار سے ہے، اپنے صنعتکار سے ہے، اپنے سرمایہ دار سے ہے۔ وہ آج بھی دینی مدرسوں کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی حالت تو ٹھیک کرو پہلے۔ کون سا شعبہ ہے پاکستان کا جو تمہاری 78 سالہ کارکردگی کا گواہی نہیں دے رہا کہ وہ ڈوب چکا ہے اور دنیا میں عالمی رینک پر ہر شعبے میں تم پیچھے آ گئے ہو؟ تمہارے ملک کا انصاف نیچے گر گیا ہے، تمہاری معیشت نیچے گر گئی ہے، تمہاری انجینئرنگ نیچے گر گئی ہے، تمہارا میڈیکل نیچے گر گیا ہے، ہر شعبے میں تم گرے ہوئے ہو۔ ایک دینی مدرسہ ہے، ایک دینی مدرسے کا عالم ہے جس کی رینکنگ عالمی سطح پر ٹاپ پر ہے۔ دنیا میں اگر میں نے آپ کو ٹاپ رینکنگ پہ رکھا ہوا ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے، اور یہی آپ کی نظریاتی قوت ہے اس وطن عزیز کی۔ اگر نظریہ پاکستان کا نام کوئی عنقا نہیں ہے اور ایک زمینی حقیقت ہے تو نظریہ پاکستان کی تعبیر آج دنیا کے سامنے میرے دینی مدرسہ اور اس کا عالم دین۔ تم اپنے ملک کے نظریے کو تباہ کر۔ اگر میں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، اگر میں پاکستان کی فوجی قوت کو دفاعی اعتبار سے
طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر تم پاکستان کی اس نظریاتی قوت کو کیوں کمزور کر؟ تعاون دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاونت باہم دیگر مدد کرنا، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا نام ہے، ایک طرفہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ لہذا ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، دنیا کا رواج ہے۔ جب وہ دنیا میں خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ دنیا میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ابتدا میں معصوم جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ معصوم دینی مدارس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے، 2004 کی دسمبر تک مذاکرات ہوئے دینی مدارس کے ساتھ، 2005 کے اوائل میں دستخط ہوئے دینی مدارس کے ساتھ، 2010 میں پھر معاہدے ہوئے، آپ کی طرف سے شرائط آئیں، دینی مدارس نے وہ قبول کی، اس کے باوجود دینی مدارس کے خلاف سازشی کیوں کر رہے ہو؟ مانتا ہوں پاکستان میں NDU ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر تم نیشنل ڈمی یونیورسٹی بناؤ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ NDU وہاں بھی ہے، ایک یہاں بھی ہے، وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، یہ نیشنل ڈمی یونیورسٹی ہے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے۔ تم نے مدارس کو تقسیم کیا، ان کی تنظیموں پر شب خون مارا، لیکن مدارس نے آپ کو شکست دے دی ہے۔ آج لاکھوں طلبہ صرف وفاق المدارس کے اندر تعلیم حاصل، تو پھر ڈمی طور پر کہتے رہے جو بھی کوئی کرے اپنا کام کرے، اپنے کام سے آپ نے غرض رکھا۔ دینی مدرسے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے۔ ہاں سنجیدہ ہو، آؤ جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو، لیکن اگر کوئی دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آج تم نے اس کا حشر۔ پشاور کی اسلامیہ کالج یہ دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا، آج اس میں کوئی دارالعلوم الاسلامیہ کا تصور ہے؟ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ جہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعلیم دیتے تھے، جہاں مولانا مفتی حسن تعلیم دیا کرتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام وہاں تعلیم دیتے تھے، آج کہاں ہے وہ جامعہ؟ جب تمہارے ہاتھ لگا تو کیا اس کی وہ حیثیت رہی؟ نام و نشان تک۔ تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ادارہ آپ کے ہاتھ لگا ہے اس کی دینی علوم کی حیثیت ختم کر دیتا۔ تو ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں؟ سلیقے سے آؤ، سنجیدگی سے آؤ، جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرو، بسم اللہ۔ کیونکہ میں اپنے ایک سوچ رکھتا ہوں اور اب علماء کرام کے اس اجتماع کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا، اور جب حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر دی۔ چنانچہ آج کی دنیا کے نئے ایجادات، نئے انکشافات، سائنسی ترقی، یہ سب کچھ اسی وعلم آدم الاسماء کلھا کا مظہر۔ البتہ تمام علوم کے اندر کچھ امتیازات کی طرف اللہ نے اشارے کیے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اب قرآن ان کے علوم کو حاصل کرنا جو منبع ہے کائنات کے تمام علوم کا، تمام نظام ہے حکومت، شریعت، سیاست، سارے علوم کا مجموعہ قرآن کریم ہے، سائنسی علوم کا خزینہ قرآن کریم ہے۔ انبیاء کرام کو یہ علوم دیے گئے اور ان علوم کے کامیاب مظاہرے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہو۔ ہم تو علم کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پہ اعتماد کریں اور آپ کے حوالے کریں تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ فقہ رہے گا، نہ دین رہے گا۔ آج بھی حکمرانوں کے زیر سایہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ایسے اسکالر آئے دن میڈیا پر ان کا پرچار ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی وہ تعبیر کریں جو مغرب کے لیے قابل قبول کرتے رہیں۔ مدارس کے مقابلے میں وہ ناکام، عام مسلمان اس کی تشریحات کو قبول نہیں کر رہا۔
बिठा लो अपने सामने 10, 15, 20 आदमियों को कि मैं कोई नया फलसफा दे रहा हूँ, शरीयत की कोई नई ताबीर और नया तारुफ करवा रहा हूँ जो पिछले लोगों को मालूम नहीं थी और आज हम पर इंकिशाफ हो गया है। लेकिन बहरहाल एतमाद मदारस का। और फिर मेरे मदरसे का तालिब इल्म वो कॉलेज में पढ़ता है, वो बोर्ड का इम्तिहान देता है। तुम बताओ, तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग वो कितने हैं दीनी मदारस में पढ़ने वाले? तकाबुली जायजा तो ले लो। और जिस शरह के साथ मेरे मदरसे का तालिब इल्म बोर्ड का इम्तिहान देता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देता है, तो फिर उसने सिर्फ इम्तिहान नहीं दिया, उसने उस टैलेंट को दुनिया में मुतारफ कराया है कि 3 साल मुसलसल मेरे तालिब इल्म के बच्चे ने आपके बोर्ड को टॉप किया है। जहानत भी हम आपको। लिहाजा ये मसला इस तरह नहीं है कि आप जैसे चाहें उस तरह तय हो जाए। वो मुहतमिम है, वो आपसे कह रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत चाहिए, हमने कबूल किया है उसको। आप होते कौन हैं उसको ये कहने वाले कि नहीं वहां रजिस्ट्रेशन कराओ वज़ारत तालीम के तहत? आप होते कौन है? यहां से दीनी उलूम की दुश्मनी तुम्हारे अंदर से उगलती है, तुम्हारी बदनीयत यहां से जाहिर हो रही है। हुक्मरान हो तुम, हुकूमत हो, अपने अंदर कम से कम इतनी इस्तेदाद तो पैदा करो कि कोई आप पे एतमाद कर सके। दुनिया भर में सबसे नाकाबिल एतमाद अगर दुनिया में कोई रह गया है तो वो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट रह गई। हमारी फौज कहती है हमें सियासत में न घसीटो। अब हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं अपने इलाके में चले जाओ वापस। हम तो सियासत में आपके आने के खिलाफ हैं, आपकी मुदाखलत के खिलाफ हैं। क्यों हम आपको घसीटेंगे? हम आपको अपने महफूज इलाकों में ले जाने के लिए, वापस जाने के लिए तजवीज दे रहे हैं। सियासत में हम आपको घसीटे, तौबा तौबा, हम क्यों आपको घसीटेंगे? क्या हो गया हमें? हमसे शिकायत करने की बजाय जरा अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए। अमेरिका पाकिस्तान के तकाजे पूरे नहीं कर सकते। आप अपने मौक़िफ़ पे रहें, आप अपनी बात करें, हम आपके पुष्ट पर होंगे ना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि दूसरी दुनिया के साथ हजार मामलात पर आपके ताल्लुकात खराब हों, लेकिन दोस्ती रखने के लिए सिर्फ मदरसा दुश्मनी इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे मदरसे के दुश्मनी के नाम पर अपने सरों पर टोपियां न सजाया करो। हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ना चाहते। आप सियासत में आते हैं फिर कहते हमें सियासत में घसीटते क्यों हो? बाबा हम आपसे कह रहे हैं सियासत में आते क्यों हो? जबान से बात नहीं बनती, अमल और किरदार से एक तासुर बनता है। अगर आपने इस तासुर को तोड़ना है तो अपने किरदार और अमल को तब्दील करना होगा, उसमें इनकलाबी तब्दीली लानी होगी, खैर खैरियत हो जाएगी। आप हमारी फौज, आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी सर आंखों पर, ये पाकिस्तान के नागुज़ीर इदारे हैं, लेकिन वो इंसाफ के लिए है, वो हकदार को हक देने के लिए है, हकदार से हक छीनने के लिए। तमाम उलमाए किराम, तमाम मकातिब फिक्र, जमीयत उलमाए इस्लाम, विफाकुल मदारिस अल अरबिया, ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में एक पुरअमन निजाम हो। कोई पार्टी अपने मंशूर के लिए जद्दोजहद करती है तो पुरअमन जद्दोजहद। आदम तशद्दुद का फलसफा हजरत शेखुल हिंद ने दिया था। आज हम ही हैं कि जो अपने हजरत शेखुल हिंद के फलसफे का इनकार करते। आज हम ही हैं कि हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती किफायतुल्लाह और उसके बाद के सारा सिलसिला जो पाकिस्तान के जमहूरी निजाम से या इससे कबल हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम से वाबस्ता था, उन पर फतवे सादिर कर रहे हैं। याद रखें, आज आपने जो पगड़ी पहनी है और जो लिबास में आप बैठे हैं, इसको भी सनद चाहिए। बगैर सनद के आप आगे नहीं बढ़। सियासत भी उसमें हमारी एक सनद है। जिस तरह शरीयत में सनद है, इसी तरीके से सियासत में भी सनद है, इसी तरीके से तरीक़त में। ये नहीं हो सकता कि आप हदीस के हवाले से तो कहें कि ये मेरी सनद और बिल्कुल सिलसिलतुल ज़हब और बड़ी सिका किस्म की मेरी रिवायत है और इस बुनियाद पर मैं कुरान और हदीस पेश कर रहा हूं, लेकिन सियासी हवाले से मेरे अकाबिर गलत थे। सियासत शरीयत नहीं है। सियासत को आपने इस्लाम के दायरे से निकाल दिया है और अपनी जिहारत को जिहाद कह के हम पे मुसल्लत भी करते हो। सियासत अंबिया का वजीफा है।
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد وسيكون بعد خلفاء. بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے تھے. تو کیا معنی ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل کی ملی اور قومی اور مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کرام کیا کرتے. سیاست القیام بالشیء بما یصلحہ، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا جو اصلاح کا ذریعہ ہو. اور ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور نظام حیات کے پسند کر. اب ہمارے حضرات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اکمال دین باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے، احکامات و تعلیمات کے اعتبار سے دین مکمل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے. کوئی چیز جب مطلق ذکر ہوتی ہو تو خارج میں اس کا فرض کامل مراد ہوتا ہے. تو نعمت کا فرض کامل وہ اس دین کامل کی حاکمیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اللہ نے پسند کیا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے چہرے پر ڈالی فرتد بصیرا، اور آپ بینا ہوئے، تو پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا ملک مصر، مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے طور پر چھوڑ کے آیا. پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ، ملک مصر علی ای دین ترکتہ؟ قال ترکتہ علی دین الاسلام، میں نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے دین اسلام پر ان کو چھوڑا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام ہو، مکمل ہو. یہ علوم آپ کے اور ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ہم نے سیاست ان کے حوالے کر دی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ. کیا یہاں پر ہم انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. تو اس علم میں اگر شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے تو پھر سیاست باہم متلازم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنے اکابرین کی طرز عمل کو اپنانا ہو. اور یاد رکھو ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک نظریہ اور عقیدہ دیا، اور ایک اس نظریہ اور عقیدے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ دیا. اس اعتبار سے جمعیت علماء کو سمجھو، اس اعتبار سے وفاق المدارس کو سمجھو، مدارس کی تاریخ کو سمجھو، مدارس کے وجود کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو. تو اجازت آپ کو حدیث کی ملی ہے اور میں بھی دیتا ہوں، صرف اس شرط پر کہ اپنے اکابر ان پر آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہے، ان کی تشریحات کی پیروی میں حدیث پڑھانی ہے، تب اجازت ہے آپ سب کو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.